अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने रोज़मर्रा के मामूलात जो हैं उसमें मसरूफ़ होंगे। हमारी इलेक्शन जो है जीबी का जो इलेक्शन है उसका हम कवरेज का सिलसिला हमारा जारी है और इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे ज़िला दिया मीर के 4 हलकों की। दिया मीर ज़िला जो है इसके 4 हलके हैं, स्कर्दू के भी 4 हलके हैं और दिया मीर के भी 4 हलके हैं। ये बड़े ज़िलों में से एक है आबादी के लिहाज से और रकबे के लिहाज से। ज़िला दिया मीर का जो हेड क्वार्टर है वो चलास है और ज़िला दिया मीर जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये गिलगित बिल्तिस्तान के जो कदामत पसंद जो इलाका है इसको आप कह सकते हैं। और ये वो ज़िला है उन चंद ज़िलों में से एक है जहाँ सुन्नी आबादी की अक्सरियत है और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं। वो देवबंदी फ़िक्र को फॉलो करते हैं और थोड़े से हार्ड लाइनर हैं, मतलब सूफियस्ट नहीं है ना वो दूसरे किसी ऐसे उससे ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ देवबंदियों की काफ़ी बड़ी तादाद है और यहाँ पर सियासी लिहाज से अगर बात करें तो यहाँ कबायली निज़ाम जो है वो बहुत मजबूत है, बरादरियों और कबीलों की बहुत अहमियत है। यहाँ सियासी जमातों का वोट बैंक इतना नहीं है जितना जो उम्मीदवार हैं, कुछ मखसूस ख़ानदान हैं, कबीले हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं उनका असर रसूख यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। वो इलेक्शन लड़ते हैं किसी पार्टी के टिकट पे तो वो 4,000 5,000 वोट लेते हैं और जब वो छोड़ के जाते हैं उस पार्टी को और पार्टी किसी और को कैंडिडेट खड़ा करती है तो फिर वहाँ 500 400 600 वोट पड़ते हैं उस पार्टी को। तो यहाँ इस ज़िले की जो सियासत है ये इलेक्टेबल्स के गिर्द घूमती है। सियासी जमातों की भी अहमियत है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बाकी जो है गिलगित बिल्तिस्तान के कुछ हलकों के अंदर पार्टियों का वोट बैंक या असर रसूख जो है वो मौजूद है। तो आज शुरुआत हम करते हैं GBA 15 दिया मीर 1। यहाँ कुल वोटर्स हैं 37,300 के करीब। 2009 में यहाँ मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे बशीर अहमद ख़ान 2,356 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जीत गए थे। हाजी शाह बेग MKM के टिकट पर लड़े थे और 1753 वोट हासिल किए, दूसरे नंबर पर रहे। तीसरे नंबर पर फ़िदाउल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़, 1582 वोट इनको मिले थे। तो इस तरह जो पहला इलेक्शन हुआ था सूबाई स्टेटस मिलने के बाद तो यहाँ दिया मीर 1 जो है GBA 15 से बशीर अहमद मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे कामयाब हो गए थे। फिर 2015 में हाजी शाह बेग जमीयत उलमा इस्लाम का टिकट लिया इन्होंने और 3,713 वोट लेकर ये मुंतखब हो गए। फ़िदाउल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये 3,557 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। कोई तकरीबन 140-45 वोटों के फ़र्क से जो है ये इलेक्शन हार गए फ़िदाउल्लाह जो थे। नुशाद आलम ये 3,534 वोट इन्होंने हासिल किए और मुस्लिम लीग नून के गंदल शाह 2,865 वोट इन्होंने यहाँ पे हासिल किए। 2020 में जब इंतखाबात हुए तो इन इंतखाबात में हाजी शाह बेग आज़ाद हैसियत से लड़े, ना उन्होंने तहरीक इंसाफ का टिकट लिया और ना उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम का टिकट लिया और ये 2,779 वोट लेकर कामयाब करार पाए। मोहम्मद दिल पजीर ये पहली दफ़ा इलेक्शन लड़े, आज़ाद हैसियत से लड़े, 2,728 वोट इन्होंने हासिल किए। इस तरह तकरीबन 49 वोटों के फ़र्क से शाह बेग ये इलेक्शन आज़ाद हैसियत से जीतने में कामयाब हुए, लेकिन दोनों पहले और दूसरे नंबर के जो उम्मीदवार थे जिनमें मुकाबला हुआ वो आज़ाद उम्मीदवार थे। उसके बाद फिर नुशाद आलम ने 2,620 वोट लिए और ये PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़े थे लेकिन हार गए थे 2020 में, जबकि वफाक में हुकूमत थी और GB में भी जो है तहरीक इंसाफ को अक्सरियत मिल गई थी। और इसी तरह शेर अहमद जो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़े, 2,360 वोट इन्होंने हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल वाहिद जो हैं अब्दुल वाजिद इनको 2,201 वोट मिले। तो ये इस तरह से एक आज़ाद उम्मीदवार थे नौशेर, उन्होंने 2,007 वोट जो हैं वो हासिल किए। और जब शाह बेग छोड़ गए तो जमीयत उलमा इस्लाम के जो कैंडिडेट थे वलीउर रहमान उनको 1,424 वोट मिले। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नामवर शख्सियात का, बासर शख्सियात का पार्टी वोट बैंक के साथ मिल के ही वो एक विनिंग कॉम्बिनेशन जो है इस हल्के के अंदर बनता है। अब जो वहाँ मुकाबला है, बशीर अहमद ख़ान जो काफ लीग के टिकट पे 2009 में जीते थे, इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे यहाँ से
قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ حاجی شاہ بیگ جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی یعنی IPP کے ٹکٹ کے اوپر یہاں سے میدان میں اترے ہیں۔ عبدالواجد پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو دوبارہ سے ٹکٹ دیا ہے۔ ولی الرحمان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے امیدوار ہیں، اور محمد دل پذیر جو ہیں وہ دوبارہ سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان امیدواروں کے درمیان بشیر احمد، حاجی شاہ بیگ، محمد دل پذیر اور عبدالواجد کے درمیان یہاں ایک دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا، اور یہ دیا میر کے کا وہ حلقہ ہے جہاں پیپلز پارٹی اپنا تھوڑا بہت اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ اگر ہم بات کریں GBA 16 دیا میر 2 کی، تو یہاں 23,392 کے قریب ووٹ ہیں، ٹوٹل جو ووٹ ہیں میل فیمیل۔ 2009 میں جاں باز خان پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر 2,491 ووٹ لے کر جیت گئے تھے یہاں سے۔ عبدالعزیز آزاد امیدوار سے 1,756 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے، اور محمد مراجن یہ 1,687 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، لیکن یہ الیکشن ہار گئے تھے۔ 2015 میں ایک دفعہ پھر جاں باز خان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ 3,622 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئے۔ عبدالعزیز آزاد امیدوار کی حیثیت سے ایک بار پھر دوسرے نمبر پہ رہے، 3,162 ووٹ حاصل کیے، اور عطا اللہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے میدان میں اترے تھے، 3,068 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، جبکہ جو دل پذیر تھے، یہ جو دلبر تھے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑے، 2,031 ووٹ ان کو مل گئے۔ 2020 میں یہاں سے انجینئر محمد انور مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ 5,605 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ عطا اللہ آزاد امیدوار تھے، انہوں نے 5,170 ووٹ حاصل کیے، اور عتیق اللہ یہ بھی آزاد امیدوار تھے، 3,963 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ عبدالعزیز مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پہ لڑے، اور 2,656 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ تو یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے یہ واحد حلقہ ہے GB کا کہ جہاں سے کوئی سیاسی جماعت 3 لگاتار الیکشن جیتی ہے، تینوں دفعہ جو ہے وہ یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی ہے 2 دفعہ جاں باز خان، اور آخری دفعہ 2020 میں جو ہے انجینئر محمد انور۔ اب انجینئر محمد انور دوبارہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ عتیق اللہ جو ہیں وہ اب چلے گئے ہیں استحکام پاکستان پارٹی میں، اس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور عطا اللہ اب وہ پچھلی دفعہ آزاد تھے، اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان 3 امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ ہے، 1-2 آزاد امیدوار بھی مقابلے پہ ہیں، لیکن ان 3 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے، اور یہاں پوزیشن جو ہے وہ انجینئر محمد انور کی بظاہر بہتر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ یہ ویسے بھی مسلم لیگ نون کا روایتی حلقہ ہے، ان کا گاڑا یہ۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں GBA 17 دیا میر 3 کی، تو یہاں کل ووٹرز ہیں 43,449 کے قریب، میل فیمیل دونوں۔ 2009 کی بات کریں تو یہاں سے رحمت خالق جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے ٹکٹ پر 4,403 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے۔ حیدر خان پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق 4,159 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں 1 to 1 مقابلہ تھا، 2 امیدوار تھے، ان کے درمیان یہاں مقابلہ ہوا، اور جس میں رحمت خالق جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پہ جیت گئے۔ 2015 کا الیکشن آیا تو حیدر خان پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ 4,184 ووٹ حاصل کر کے جیت گئے، اور رحمت خالق جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے تعلق 3,689 ووٹ حاصل کر کے یہ دوسرے نمبر پہ رہے۔ تیسرے نمبر پہ ڈاکٹر محمد زمان یہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ لڑے تھے، 2,447 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، اور غفار خان پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، انہوں نے 984 ووٹ یہاں سے اس حلقے سے حاصل کیے۔ پیپلز پارٹی یہاں روایتی طور پر بہت کمزور پوزیشن میں ہے۔ اسی طرح 2020 کی بات کریں تو رحمت خالق جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے ٹکٹ پہ 5,468 ووٹ لے کر جیتے، اور انہوں نے بدلہ لیا پچھلے الیکشن کا 2015 کا۔ حیدر خان جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے 5,450 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، تو صرف 18 ووٹوں کے فرق سے رحمت خالق یہ الیکشن جیتے تھے، تو بہت کلوز مقابلہ ہوا، صرف 50 جو ہے وہ 18 ووٹوں کا یہاں پہ فرق رہ گیا۔ غفار خان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑے، 2,011 ووٹ حاصل کیے، اور صدر خان جو تھے یہاں پہ حیدر خان جو ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ کے 2020 میں چلے گئے تھے PTI میں، انہوں نے PTI کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا۔ صدر خان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، 504 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ رحمت خالق دوبارہ سے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، محمد زمان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں،
محمد نسیم پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، غفار خان دوبارہ سے آزاد حیثیت سے اب الیکشن میں اترے ہیں. تو یہاں رحمت خالق، اب حیدر خان الیکشن نہیں لڑ رہے اس دفعہ، اور محمد زمان کو مسلم لیگ نون نے میدان میں اتارا، تو ان کے درمیان کافی یہاں سخت جو ہے وہ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. ایک دو آزاد امیدوار بھی ہیں جو کہ اچھا خاصے ووٹ لینے کی پوزیشن میں ہیں. تو یہاں پر جو ہے روایتی طور پر مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، لیکن یہ 2 دفعہ جمعیت علماء اسلام جیتی ہے، 1 دفعہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون، اور 2 دفعہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان یہ حلقہ جیت چکی ہے. اب ہم آگے بڑھیں تو بات کرتے ہیں جی بی اے 18 دیا میر 4. یہاں کل ووٹرز ہیں 28,400 کے قریب. 2009 میں حاجی گلبر خان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے ٹکٹ پہ یہاں سے کامیاب ہوئے، 2,741 ووٹ لیے. ملک محمد مسکین آزاد امیدوار تھے، 1,707 ووٹ لیے. محمد وکیل پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، 1,402 ووٹ ان کو یہاں سے ملے. 2015 کا جب الیکشن آیا تو محمد وکیل نے 3,527 ووٹ لیے اور کامیاب قرار پائے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ. حاجی گلبر خان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے ٹکٹ پہ لڑے، 2,438 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، لیکن یہ الیکشن ہار گئے. اور ایک جو تیسرے یہاں پہ نمایاں امیدوار تھے وہ تھے شکرت خان، آزاد امیدوار تھے، 828 ووٹ ان کو ملے. 2020 کا الیکشن آیا تو حاجی گلبر خان پی ٹی آئی میں چلے گئے جمعیت علماء اسلام کو چھوڑ کے، 4,059 ووٹ لیے اور یہاں سے کامیاب ہو گئے. ملک فائق الرحمان آزاد امیدوار تھے، 3,544 ووٹ انہوں نے حاصل کیے. عبدالرشید جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے ٹکٹ پہ لڑے تو صرف 598 ووٹ ان کو ملے. سعدیہ دانش پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار تھی، ڈپٹی اسپیکر بھی نہیں ہے یہ گلگت بلتستان اسمبلی کی، 185 ووٹ ان کو صرف ملے یہاں پہ. تو یہاں جو ہے اب یہ مقابلہ ہے وہ ہے ملک فائق الرحمان پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، حاجی گلبر خان استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار ہیں. ان دونوں امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ ہوگا. عبدالرشید ایک دفعہ پھر جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پہ یہاں سے قسمت آزمائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہاں اصل مقابلہ حاجی گلبر خان اور مسلم لیگ نون کے ملک فائق الرحمان کے درمیان ہی ہے. یہاں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں یہ وہ حلقہ ہے گلگت بلتستان کا دیا میر، جو کہ ایک کنزرویٹو علاقہ ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نتائج سے کہ جمعیت علماء اسلام یہاں سے ان کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے یہاں، اور وہاں پہ لوگ جمعیت علماء اسلام کا ٹکٹ لیتے ہیں اور ان کا ایک اثر و رسوخ جو ہے وہ موجود ہے ضلع دیا میر میں. تو یہاں پر 2 خواتین براہ راست الیکشن لڑ رہی ہیں آزاد امیدوار کی حیثیت سے، پروین بانو اور صوبیہ جبین. تو یہ 2 خواتین بہادر خواتین جو ہیں، پچھلی دفعہ الیکشن لڑا تھا یہاں سے سعدیہ دانش نے، پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار تھی، لیکن اب 2 آزاد امیدوار کی حیثیت سے 2 خواتین میدان میں اتری ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے، بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ خواتین جو ہیں وہ انتخابی سیاست کے میدان میں اتر رہی ہیں اور اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کر رہی ہیں. تو یہ آج ہم نے ڈسکس کیے ضلع دیا میر کے 4 حلقے، اور یہاں صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو 2 حلقوں میں مسلم لیگ نون آگے نظر آتی ہے، 1 حلقے میں جمعیت علماء اسلام نظر آتی ہے، اس کی پوزیشن جو ہے وہ لگتا ہے کہ قدرے بہتر ہے. 1 حلقے میں آئی پی پی، 2 حلقوں میں آئی پی پی جو ہے وہ کافی ٹف ٹائم دے رہی ہے. 2 حلقوں میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ آگے نظر آتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.